بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی تخلیق بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی خوشی کہیں سے نظر آتی ہے تو دوڑ لگاتا ہے اس کی طرف، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے یہ چیز بہتر بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ اللہ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے گی، کہیں یہ اللہ کے رسول کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے گی۔ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اور انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اور انسان سے نافرمانی ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح سورۃ البروج کی آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، کیا کہتی ہے سورۃ البروج کی آیت؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ سورۃ البروج کی آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے اور بندیاں گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہیں اور گناہ کے اندر پڑ سکتی ہیں، لیکن انہیں کرنا کیا ہے؟ اور اگر کوئی انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، اور اگر کوئی انسان اس دنیا کو کچھ سمجھ لے، اور پھر اسے کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے الفاظ، بڑے ہی پیارے الفاظ، بڑے ہی میٹھے الفاظ قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ کیا ارشاد فرمائے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اور کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اور کتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ وہ نہیں جو سوری رات سجدوں میں گزارنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، یا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا جو سارا دن روزے رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جن سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی فحش کام سرزد ہو جائے، او کوئی فحش کام سرزد ہو جائے، او کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لینا، اور تم سے کوئی گناہ سرزد ہونا، اللہ کو یاد کر لینا، اللہ کو یاد کر لینا، اللہ کی طرف آ جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جس طرح وہاں سورۃ البروج کے اندر فرمایا نا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ بندے اور بندیاں اور جن سے گناہ سرزد ہو گیا، اور پھر اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اور پھر اگر انہوں نے میرے بارگاہ میں آ کر گڑ گڑایا نہیں اور مجھ سے معافی نہیں مانگی، تو میں انہیں دردناک عذاب دوں گا۔ اور لیکن اگر انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی اور اگر توبہ کر لی اور میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور اللہ کو یاد کر لینا اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ لینا۔ ومن یغفر الذنوب الا انت، ومن یغفر الذنوب الا اللہ،
اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے یہ بندے جو ہیں نا، یہ پھر اصرار نہیں کرتے اس گناہ کے اوپر، دوبارہ مصر نہیں رہتے اس گناہ کے اوپر، اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے کی صبح شام فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ گناہ چھٹ جائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ جو کچھ انہوں نے کر لیا نا، اس کے اوپر دوبارہ مصر نہیں ہوتے اور اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے۔ اور آج کا مسلمان تو بار بار کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، اور ہم سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ہم سے بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندے اور بندیاں، اور جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، اور جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کیا ارشاد فرمانے، کتنے مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کتنے محبت اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کرتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ مصر بھی نہیں ہوتے اپنے گناہ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اجر بتا رہے ہیں، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، او ہمیشہ 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 ان باغات کے اندر، ان جنت کے اندر رہیں گے، اور جس کے جنت کا عرض جو چوڑائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جتنی بڑی اس کی تو چوڑائی ہوگی، اور اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت ہی بہترین اجر ہے جو کچھ اگر یہ کر لے گا۔ کیا کر لے گا؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جس نے کوئی نافرمانی کر لی، فحش کام کر لیا، اور گناہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر مجھے یاد کیا اور مجھ سے مغفرت طلب کی، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے، وہ کتنا اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی مصیبت اور آفات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے امتحانوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اسلام پر موت آئے اور اسلام پر زندگی قائم رہے، بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔